قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تاثیر یہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی، میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. حضرات آج آپ یہ تعلیمی کانفرنس دارالعلوم اہل سنت غریب نواز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عظیم الشان تاریخی اجلاس جس کی ہیڈنگ ہے تعلیمی کانفرنس، تعلیم کیا ہے اور علم کیا ہے. ذہن و فکر کو حاضر کرو، پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے. آج تعلیم و شکشا کی بات تو سبھی کرتے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے علم کو حاصل کرنا فرض جس مذہب میں قرار دیا گیا ہے اس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. تعلیم کتنی ضروری چیز ہے، شکشا کتنی ضروری چیز ہے، علم کتنی ضروری چیز ہے، اور علم کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں. علم والے کا درجہ بے علم سے بہت بلند ہوتا ہے. آپ دور نہ جائیے، آپ اسی جلسے کا جائزہ لے لیجئے. کچھ علماء حفاظ قراء ہے، ائمہ اور خطبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو بڑی عزت کے ساتھ لا کر یہاں بیٹھا دیا گیا ہے. یہ سارے حضرات دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو سامنے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے پاس 4 آنکھیں ہیں، کیا ان کے پاس 4 ہاتھ ہیں، کیا ان کے پاس 4 پاؤں ہیں، کیا ان کے پاس 2 سینہ ہے؟ کیا یہ دوسری مخلوق ہے؟ نہیں. حضرت انسان سے ان کا بھی تعلق ہے اور حضرت انسان سے آپ کا بھی تعلق ہے. آپ بھی انسان ہیں اور ہم لوگ بھی انسان ہیں. آپ بھی انسان ہیں، یہ حضرات بھی انسان ہیں. آپ بھی آدمی ہیں، یہ حضرات بھی آدمی ہیں. سچائی سے بولو، بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ انسان سب ہے، لیکن آخرکار وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، فرش پر بیٹھے ہوئے ہو، ایک ایک جملے پر کان لگائے ہو، متوجہ ہو، لیکن آپ ان حضرات کو اوپر لا کر کے بیٹھا دیے. کسی کو مائک کسی کے حوالے کر دیا، کسی کو عزت کے ساتھ آپ مالا پہنا کر کے نواسۂ امین شریعت کی شکل میں لا کر کے یہاں بیٹھا دیا. کسی کا نام ادب و احترام کے ساتھ آپ پکارتے ہیں اور پورے عزت کے ساتھ ان کو مائک دیتے ہیں. کبھی ان کے آنے سے پہلے نعرہ لگاتے ہیں، کبھی جب یہ آئے تو آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت میں آگے بڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی قدم بوسی کرتے ہیں، کبھی ان کا چہرہ دیکھتے ہیں. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ تو آنکھ ان کے پاس بھی ہے، تو آنکھیں آپ کے پاس بھی ہے، تو ہاتھ ان کے پاس بھی ہے، تو ہاتھ آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی 2 پاؤں ہے، ان کے پاس بھی 2 پاؤں ہے. یہ بھی حضرت انسان ہے، آپ بھی حضرت انسان ہے، یہ بھی آدمی ہے، آپ بھی آدمی ہے. آپ بھی کسی کے لال ہے اور یہ بھی کسی کے نہ کسی کے لال ہے. آپ بھی کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں. یہ بھی دال چاول سالن کھاتے ہیں، آپ بھی دال چاول سالن کھاتے ہیں. خوراک بھی وہی ہے. آخر وجہ کہ آپ نے ان کو اونچی کرسی دے دیا، بلندی پہ بیٹھا دیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی باپ بیٹھا ہو اور اس کا بیٹا ادھر ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں کسی کا کوئی دادا بیٹھا ہو، اس کا پوتا ادھر بیٹھا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس کا نانا بیٹھا ہو اور نواسا بلندی پر بیٹھا ہو. آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اور جاؤ یہی جلسہ گاہ سے اٹھو اور اسی روشن کولا کے
مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جانے کے بعد دیکھو نمازیوں کی صف لگی ہوئی ہے، نانا پیچھے ہے، باپ پیچھے ہے، دادا پیچھے ہے، باپ پیچھے ہے، ماموں پیچھے ہے، خالو پیچھے ہے، اور ایک آیا جو ٹوپی لگائے ہیں، کرتا پیجامہ پہنے ہیں، سلیقے سے آ رہے ہیں، پروقار آ رہے ہیں، لوگ راستہ دے رہے ہیں، سب پیچھے ہیں، وہ آگے گئے کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی گئی، اٹھے لوگ، اور اٹھنے کے بعد اب سب نیت باندھنے لگے، باپ یہی نیت کرے پیچھے اس امام کے، دادا یہی نیت کرے پیچھے اس امام کے، نانا یہی نیت کرے پیچھے اس امام کے۔ باپ کو ہمت نہیں ہے کہ کہے پیچھے اپنے بیٹے کے، نانا میں ہمت نہیں ہے کہ کہے پیچھے اپنے نواسے کے، دادا میں ہمت نہیں ہے کہے پیچھے اپنے پوتے کے، نہیں کہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آخرکار جب انسانی ہی ہے، یہ بلند درجہ کیوں ہے، یہ بلند رتبہ کیوں ہے؟ سب آگے پیچھے ہے مسجد میں، اور امام صاحب آگے ہے مسجد میں، علماء، خطبہ، مدرسین، محققین، مفسرین، یہ سب کو آپ نے اونچی جگہ دے دیا، آپ نیچے بیٹھے ہو، آپ کہو کہ حضرت یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے، ان کے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہے، ان کے سینے میں قرآن کا علم ہے، ان کے سینے میں شریعت کا علم ہے، اور علم وہ چیز ہے جس نے زمین کے ذرے کو زمین کے پستی سے اٹھایا اور آسمان کی بلندی تک پہنچایا ہے۔ اب ان کی آنکھ نہ دیکھی جائے گی، ان کے جسم کو نہ دیکھا جائے گا، ان کے بدن کا کپڑا نہ دیکھا جائے گا، ان کے سینے میں جو قرآن کا علم ہے، جو شریعت کا علم ہے، جو اسلام کا علم ہے، اس نے ان کو اونچا کر دیا ہے۔ ہم اگرچہ باپ ہیں لیکن درجہ ان کا بڑا ہے، ہم اگرچہ دادا ہیں مگر درجہ ان کا بڑا ہے، ہم اگرچہ شیخ ہیں مگر درجہ ان کا بڑا ہے، ہم اگرچہ مالدار ہیں مگر درجہ ان کا بڑا ہے۔ تو تعلیم وہ چیز ہے جو زمین کے پستی سے ذرے کو اٹھاتی ہے اور آسمان کے بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مشیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد، بہت خوب، ماشاءاللہ، 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 بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ بیٹھو، اگر ضرورت پڑ گئی تو اس جنگل میں منگل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا غلام 5 آئے ہو سکتا ہے۔ آئے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم سب نبی کے غلام ہیں، آقا کے عاشق ہیں، جتنے عاشق ہو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں چلے گا، محبت سے بولو